جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم جرح و تعدیل میں ہم ائمہ جرح و تعدیل کا مطالعہ کر رہے تھے، تو لاسٹ ٹائم ہم نے امام مالک کے حوالے سے گفتگو کی کچھ 4 ایپیسوڈ میں۔ اب امام شافعی علیہ الرحمہ کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ تو آرڈر یہی ہے، تاریخی آرڈر یہی ہے، پہلے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، پھر امام مالک ہیں، پھر اس کے بعد امام شافعی ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 80 سے 150 کا ہے، اور امام شافعی کا 150 سے 204 کا ہے، یعنی ایک ہی سن ہے جس میں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی وفات ہے اور امام شافعی کی پیدائش ہے۔ اور امام مالک کنٹمپریری ہیں امام ابو حنیفہ کے، وہ 93 یا 96 سے لے کے 179 تک۔ محمد بن ادریس، امام شافعی کو باقیہ ائمہ سے نسب کے اعتبار سے امتیاز حاصل ہے کہ یہ ہاشمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اوپر جا کے نا ان کا جو ہے ہاشم، جو آپ علیہ السلام کے پردادا تھے، وہاں پہ جا کے آپ علیہ السلام سے ان کا نسب مل جاتا ہے۔ ہاشم بن مطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب، امام عالم العصر، ناصر الحدیث، فقیہ الملہ، یہ القاب ہیں جو امام ذہبی علیہ الرحمہ نے ان کی طرف ان کی نسبت کی ہے۔ ان کے آباء میں صحابی بھی ہیں ان کے کوئی دادا وغیرہ؟ واللہ عالم، کچھ جو ہے نا وہ میں غور نہیں کر سکا، دیکھ نہیں سکا چیزیں۔ تو غزہ جو ہے نا وہ ایک علاقے کا نام ہے، وہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی۔ تو ان کے والد جوانی میں ہی فوت ہو گئے تھے، یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ ابھی چھوٹے تھے، ماں کی گود میں تھے کہ ان کے والد فوت ہو گئے۔ تو یتیمی کی حالت میں جو ہے وہ انہوں نے پرورش پائی امام شافعی نے۔ تو ان کی والدہ جو ہے وہ ان کو لے کے پھر مکہ آ گئی تھی۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ یمن میں تھے، تو یمن سے جو ہے وہ مکہ آ گئی۔ تو مکہ میں آ کے انہوں نے پہلے تو تیر اندازی سیکھی، قریشی تھی نا، تو اس لیے اس طرف ان کا رجحان تھا، تو تیر اندازی میں بڑے ماہر ہو گئے تھے، بلکہ اپنے ہم عمر لڑکوں میں جب مقابلہ ہوتا تھا نا تو اکثر جو ہے وہ جیت جاتے تھے، اور 10 میں سے 9 تیر تو ان کے نشانے پہ لگتے تھے۔ بعد میں ان کا ایک اور قول بھی آتا ہے کہ 10 میں سے 10 بھی لگنا شروع ہو گئے تھے، یعنی اتنے ماہر ہو گئے تھے۔ تیر اندازی کے بعد ان کی توجہ جو ہے وہ ادب کی طرف ہوئی، لٹریچر کی طرف، خاص طور پہ شعر و شاعری کی طرف۔ اس میں بھی انہوں نے بڑا مقام حاصل کیا، بلکہ دیوان الشافعی، امام شافعی کا دیوان پبلش بھی ہوتا ہے، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد یہ فقہ کی طرف آئے، یعنی تیر اندازی سے یہ گیا شعر و شاعری کی طرف، وہاں سے یہ فقہ کی طرف آئے، اور پھر فقہ میں جو ہے وہ اپنے زمانے کے امام بن گئے۔ انہوں نے مفتی مکہ مسلم بن خالد زنجی، ان کے شاگردوں میں سے، خاص شاگردوں میں سے، سفیان بن عیینہ، فضیل بن عیاض، یہ بھی بڑے نام ہیں، ان سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا۔ اور اسی طرح انہوں نے کوئی تقریباً 20 سال سے کہتے ہیں کہ کچھ زائد ان کی عمر تھی کہ ان کو جو ہے وہ ان کے اساتذہ نے فتویٰ دینے کا اہل قرار دیا کہ وہ فتویٰ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ 20 سال سے زائد ان کی عمر تھی جب وہ امام مالک کے پاس آئے موطا پڑھنے کے لیے، اور امام مالک کے سامنے انہوں نے ان کی جو موطا ہے وہ پیش کی۔ ہوتا یہی تھا قراءۃ علی الشیخ، امام مالک کے سامنے پڑھی تو امام مالک نے جو ہے وہ اس کی تصحیح کی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اکثر و بیشتر جو موطا انہوں نے پڑھی وہ اپنے حافظے سے پڑھی تھی۔ ابراہیم بن ابی یحییٰ، ان سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا، عبدالعزیز دراوردی سے بھی حاصل کیا، یعنی اہل مدینہ میں سے، اہل مکہ سے، پھر اہل مدینہ سے علم حاصل کیا۔ اور یمن میں پھر، اور اسی طرح یمن میں بھی حاصل کیا ہشام بن یوسف قاضی سے، یہ اہل یمن میں سے ہیں، ان سے علم حاصل کیا۔ بغداد میں جو ہے وہ جو محمد بن حسن شیبانی، امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں، فقیہ عراق، ان سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا، بلکہ لمبا عرصہ ان کے ساتھ رہے۔ امام مالک کے ساتھ بھی رہے امام شافعی، اور امام محمد کے ساتھ بھی رہے، یعنی دونوں فقہوں کو انہوں نے جمع کیا، مالکی اور حنفی فقہ کو۔ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے امام محمد سے جو لکھا وہ ایک اونٹ کا بوجھ تھا، یعنی اتنا لکھا کہ وہ ایک اونٹ کے اوپر وہ کتابیں آ جاتی تھی۔ لیکن امام محمد جو ہے وہ ان کے وہ بھی تھے ہم
ہم اثر بھی تھے، اقران جنہیں کہتے ہیں، اقران میں سے تھے بیسیکلی. امام مالک کے دونوں شاگرد ہیں. ہاں، دونوں امام مالک کے شاگرد. پھر امام شافعی علیہ رحمہ نے تصانیف کی، علم کو مدون کیا، اور اس وقت کے جو ائمہ تھے ان کے ردود بھی لکھے. یعنی مالکی ان کا بھی رد لکھا اور حنفی ان کا بھی رد لکھا، تبھی تو ان کی اپنی فقہ وجود میں آئی، اصول فقہ میں بھی، فروع میں بھی. ٹھیک ہے. اور اسی لیے امام مالک کے بعد شاگرد ان کو پسند نہیں کرتے تھے. اشہب بڑا نام ہے امام مالک کے شاگردوں میں سے، شاید آگے کہیں بات آئے. تو وہ سجدے میں امام شافعی کے لیے بد دعائیں مانگتے تھے کہ مر جائے. کچھ جو ہے نا بہت زیادہ ہوتا ہے نا اپنے استاذہ کے ساتھ. تو امام شافعی خیر بہرحال پین میں تو آتے تھے، لیکن یہی کہتے تھے کہ یار دیکھو بات یہ ہے، مجھے اس کی یہ بات پہنچی ہے، لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ مرنا اس نے بھی ہے، میں نے بھی ہے. یعنی یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس سے کسی کو مفر نہیں. ٹھیک ہے، میرے لیے بد دعا کر رہا ہے تو کیا اس نے نہیں مرنا، اس نے بھی ماری جانا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں رہا ہے، شروع سے یہ بات رہی ہے اور اس کو پسند نہیں کیا گیا. اور امام شافعی نے بھی ان پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اشہب جو ہے نا وہ اچھے ہیں، مطلب اپنے اچھے عالم ہیں، اگر ان کے اندر یہ غصہ نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ پھر بڑا مقام انہی لوگوں کو دیتا ہے کہ جن کے پاس علم کے ساتھ ساتھ نا پھر یہ وقار، ٹھہراؤ اور حلم، سنجیدگی، یہ جو اخلاقی اوصاف ہوتے ہیں نا، اس کی وجہ سے انسان پھر بڑا بنتا ہے. ورنہ علم میں تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ ان کے ساتھ مقابلہ کرنے والے ہوں. تو اصول و فروع دونوں کے اندر ہیں. اصول میں جیسے الرسالہ ہے ان کی کتاب، فروع میں بھی ان کی کتابیں ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح امام شافعی کے شاگردوں میں سے حمیدی ہیں جنہوں نے ان سے حدیث بیان کی. ابو عبید قاسم بن سلام ہے. امام احمد بن حنبل بھی ہیں ان کے شاگردوں میں سے. تو یہ لوگ ہیں. اسحاق بن راہویہ ہیں، یہ بھی بڑا نام ہے. یونس بن عبد الاعلی ہیں. ربیع بن سلیمان المرادی ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح سے اور مطلب بڑے لوگ ہیں جو ان کے شاگردوں میں سے ہیں. یہ تو خیر آگے جو ہے وہ کچھ تذکرہ تھا. ابن ابی حاتم انہوں نے یہ بات کہی کہ میں نے عمر بن سواد سے سنا کہ امام شافعی نے خود یہ بات کی کہ وہ اسکلان میں پیدا ہوئی ہے. اسکلان ایک بڑا علاقہ تھا، اس کے اندر غزہ ایک چھوٹا علاقہ تھا، تو وہاں ان کی پیدائش ہوئی. تو جب یہ 2 سال کی ہوئی تو ان کی والدہ ان کو مکہ میں لے آئی تھی، ان کی والد کی وفات کے بعد 2 سال کی عمر میں. ابن عبد الحکم سے ہے کہ مجھ سے امام شافعی نے یہ بات کہی کہ میں غزہ میں پیدا ہوا سنہ 50 و 150 میں، اور مجھے پھر جو ہے وہ مکہ لایا گیا جب میں 2 سال کا تھا. 150 میں پیدائش ہوئی اور 2 سال کی عمر میں یہ مکہ آ گیا. یعنی ان کی پرورش مکہ میں ہوئی. چونکہ ہاشمی تھے نا، تو ان کی والدہ نے یہی کہا، والدہ ان کی ہاشمی نہیں تھی، والد ہاشمی تھے، تو والدہ نے یہی کہا کہ اب تمہارے والد نہیں رہے تو بہتر ہے تم اپنے خاندان میں رہو جہاں تمہارے خاندان کے لوگ ہیں. مزنی نے کہا، یہ ان کے شاگردوں میں سے ہے، کہ میں نے امام شافعی سے زیادہ خوبصورت چہرے والا کوئی نہیں دیکھا. اور بعض اوقات وہ اپنی داڑھی جو ہے نا وہ اپنی مٹھی میں لے لیتے تھے، اور ان کی داڑھی جو ہے وہ مٹھی سے زیادہ نہیں تھی، مطلب مٹھی میں آ جاتی تھی، لمبی داڑھی والے نہیں تھے. امام شافعی سے ہے کہ میں لکھا کرتا تھا ہڈیوں کے اوپر، یعنی جو جیسے اونٹ کی ہڈیاں ہوتی ہیں، اور اکتاف یعنی کتف، یہ جو کندھے کی ہڈی ہوتی ہے شانے کی، وہ ذرا چوڑی ہوتی ہے، تو ان کو لکھنے کے لیے عام طور پہ استعمال کیا جاتا تھا. تو جیسے کہ لوگ اس وقت میں کیسے لکھتے تھے، تو میں ان کے اوپر لکھا کرتا تھا. وَكُنْتُ أَذْهَبُ إِلَى الدِّيوَانِ، اور میں دیوان میں بھی جاتا تھا، اور وہاں پہ جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں پھر مجھ کو مل جاتی تھی لکھنے کے لیے، تو وہاں سے میں وہ لے لیتا تھا اور ان کے اندر بھی لکھا کرتا تھا. اب کیا ملتا تھا؟ زہر، مطلب فَأَسْتَوْهِبُ الظُّهُورِ، مطلب شاید کوئی وہ چوڑی آپ کہہ لیں، چپٹی قسم کی کوئی کھالیں ہوں یا ہڈیاں ہوں جو ان کو مل جاتی تھیں وہاں دیوان سے، تو وہاں سے وہ اکٹھی کر کے جو ہے وہ پھر اس میں لکھا کرتے تھے. مطلب اس کا مطلب ہے کہ پیپر اتنا عام نہیں تھا. ابھی امام شافعی کے زمانے تک بھی پیپر عام نہیں تھا. لوگ چمڑے کے اوپر لکھتے تھے عموماً، اور ہڈیوں کے اوپر لکھا کرتے تھے. عمر بن سواد سے ہے کہ مجھے شافعی نے کہا کہ میری جو دلچسپی تھی نا وہ اس کے اندر تھی، تیر اندازی میں، اور طلب علم میں بھی تھی. تیر اندازی میں تو میں یہاں تک پہنچ گیا کہ 10 میں سے 10 تیر لگا لیتا تھا، یعنی نشانے کے اوپر. علم کے بارے میں امام شافعی نے کوئی بات نہیں کی.
تو وہ راوی کہتے ہیں عمر بن سواد، میں نے امام شافعی سے پھر خود ہی کہا کہ جس طرح تیر اندازی میں آپ 10 میں سے 10 ہیں، تو علم میں بھی آپ جو ہے نا وہ انشاءاللہ سے مطلب اس سے آگے ہی ہیں۔ احمد بن ابراہیم الطائی وہ کہتے ہیں مجھے مزنی نے بیان کیا کہ انہوں نے امام شافعی سے سنا کہ میں نے 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا اور 10 سال کی عمر میں نے موطا حفظ کر لی تھی۔ 7 سال میں ارلی ہے ویسے، لیکن بہرحال حافظہ ان کا اچھا تھا، انہوں نے جلدی کر لیا۔ امام شافعی سے مروی ہے کہ میں امام مالک کے پاس آیا جب کہ میں 13 سال کا تھا، لیکن بعض نے یہ بھی کہا کہ نہیں 23 سال ان کی عمر تھی، تھوڑا غلطی لگ گئی بیان میں، ہو جاتا ہے انسان چونکہ پرانی چیزیں جب ریکال کر رہا ہوتا ہے نا تو یہ فگر کے اندر غلطی لگ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو میں جو ہے نا وہ اپنے ایک چچا زاد کے پاس آیا جو مدینہ کا گورنر تھا، تو میں نے اس سے سفارش کی کہ آپ مالک سے سفارش کریں میری کہ مجھے پڑھا دے، تو اس نے امام مالک سے بات کی، تو امام مالک نے کہا کہ اچھا پھر ایسا کرو کہ تم کسی کو بلوا لو جو تمہارے لیے موطا پڑھ دے، وہ پڑھے گا تو تم سن لینا، ٹھیک ہے۔ تو امام شافعی نے کہا میں نے کہا کہ میں خود ہی پڑھوں گا، یعنی امام مالک نے مجھے اس قابل ہی نہیں سمجھا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے کوئی شاگرد کو بلوا لو، وہ پڑھ دیتا ہے، تمہاری سفارش آئی ہے اور تم سن لینا۔ تو امام شافعی نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں خود ہی پڑھ لیتا ہوں، تو میں نے پڑھی۔ تو بعض اوقات وہ مجھے کہتے تھے کہ آئے دو اس کو دہرا دو، تو میں اس کو پھر اپنے حافظے سے دہرا دیتا تھا اور ان کو بڑا عجیب لگتا تھا۔ پھر انہوں نے ایک مرتبہ مجھ سے سوال پوچھ لیا، جب انہوں نے میرا حافظہ دیکھا نا تو ایک مرتبہ امام مالک نے مجھ سے سوال پوچھ لیا، تو میں نے انہیں جواب دیا، پھر انہوں نے سوال پوچھا، پھر میں نے جواب دیا، تو پھر مجھے کہنے لگے کہ تجھے تو قاضی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ امام شافعی سے یہاں پہ یہ روایت ہے کہ کیا تو قاضی بننا پسند کرتا ہے، لیکن بعض دوسری روایات میں کہ تجھے قاضی ہونا چاہیے، یعنی امام شافعی سے مروی ہے کہ میں جو ہے وہ عرب کے قبائل کے اندر کوئی 20 سال تک رہا، یعنی بدو قبائل میں چلے جاتے تھے عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کو سیکھنے کے لیے، 20 سال تک گھومتے رہے۔ میں ان کے اشعار اور ان کی لغات ان کو پرکھتا تھا اور میں نے قرآن حفظ کیا، ٹھیک ہے۔ تو کوئی حرف ایسا نہیں ہے میرے سامنے جو قرآن کا گزرا ہو اور مجھے اس کا معنی مفہوم نہ آتا ہو، یعنی اتنے اشعار اور اتنی لغت میں نے جمع کر لی تھی کہ قرآن کے ہر لفظ کو میں نے سمجھ لیا، سوائے 2 حروف کے کہ ان کا کوئی شاہد مجھے نہیں ملا، ان میں سے ایک یہ ہے وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، دوسرا انہوں نے بیان نہیں کیا، اللہ عالم راوی بھول گیا یا کیا وجہ ہوئی۔ ابو عبید سے ہے کہ میں نے امام شافعی کو دیکھا، وہ امام محمد کے پاس بیٹھے تھے اور امام محمد نے انہیں 50 دینار دیے، یعنی خرچے کے لیے، اور اس سے پہلے امام محمد ان کو 50 درہم دے چکے تھے۔ درہم ذرا چاندی کا ہوتا تھا، دینار سونے کا تھا۔ اور امام محمد نے امام شافعی سے کہا کہ اگر آپ کو علم کی طلب ہے نا، تو امام محمد سے یہ چھوٹے تھے نا عمر میں، امام شافعی ان سے چھوٹے تھے عمر میں، یہ 150 کی پیدائش ہے اور امام محمد کی پیدائش کو کہا جاتا ہے 132 33 35، یعنی ان سے یہ کوئی 15 16 17 18 سال بڑے تھے۔ تو امام محمد نے کہا امام شافعی سے کہ اگر آپ کو علم کی طلب ہے نا تو یہ مطلب یہ رکھ لیں، آپ یہ پیسے میری طرف سے رکھ لیں۔ اس زمانے میں یہ عام تھا، اور ساز جو ہے نا اپنے شاگردوں میں طلب زیادہ دیکھتے تھے تو ان کی مدد کر دیتے تھے۔ خود امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ امام محمد کی جیب خرچی وہ انہوں نے لگائی ہوئی تھی، وہ ان کو دیتے رہتے تھے۔ قال ابو عبید فسمعت الشافعی، ابو عبید نے کہا کہ میں نے امام شافعی سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے محمد سے یعنی امام محمد سے وقر بعیر، ایک اونٹ کے برابر، یعنی ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر میں نے ان سے لکھا، یعنی اتنا لکھا کہ وہ اس کے لیے ایک اونٹ کی ضرورت پڑ گئی۔ اور جب امام محمد نے جو ہے وہ امام شافعی کو رقم دینا چاہی تو انہوں نے ساتھ میں امام شافعی کو یہ بھی کہا لا تعتشم، مطلب شرم، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، عار کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ امام شافعی نے تبصرہ کرتے کہا کہ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہوتے جن سے میرا کوئی شرم والا معاملہ ہوتا تو میں کبھی آپ کا ہدیہ قبول نہیں کرتا، یعنی شرم ہوتی ہے انسان میں، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ تعلق ایسا ہوتا ہے کہ جہاں شرم نہیں ہوتی، تو آپ ان لوگوں میں سے ہیں، مطلب یہ کہ قریبی تعلق تھا دونوں حضرات کا۔
احمد بن ابی سرید سے ہے کہ میں نے امام شافعی سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے امام محمد کی کتابوں کے اوپر 60 دینار خرچ کیے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے 50 دینار دیے تھے، تو انہوں نے ان کی کتابوں پہ 60 دینار خرچ کیے، یعنی جو امام شافعی نے ان سے لکھا تھا اس کے اوپر ان کے کوئی 60 دینار لگ گئے۔ پھر میں نے اس کے اوپر غور کیا، ٹھیک ہے، یعنی پھر ان کتابوں کے اوپر میں نے غور کیا، پھر میں نے کیا کیا کہ ہر مسئلے کے سائڈ پہ میں نے ایک حدیث لکھی، یعنی ان کا رد کیا، ٹھیک ہے، تو ان کی کتابیں میں نے لکھی، پھر میں نے غور کیا، جہاں جہاں مجھے اختلاف ہوا تو میں نے اس کے حواشی اور فٹ نوٹ میں حدیث لکھی کہ اس حدیث کی وجہ سے مجھے ان سے یہ اختلاف ہے، اس لیے تو ان کی نئی فقہ پھر مرتب ہو گئی نا۔ ربیع جو ہے وہ کہتا ہے میں نے حمیدی سے سنا، وہ کہتا ہے میں نے مسلم بن خالد زنجی سے سنا، وہ امام شافعی سے کہہ رہے تھے کہ اے ابو عبداللہ آپ فتویٰ دیا کریں، اللہ کی قسم اب تو آپ فتویٰ دینے کے اہل ہیں، لائق ہیں، اور اس وقت ان کی عمر کوئی 15 سال ہوگی، تو مطلب یہ ہے کہ ان کو جلدی عمر میں، امام مالک کو بھی ان کے اساتذہ نے اجازت دی تھی، اور امام ابو حنیفہ کو بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے استاد نے اجازت دی، امام شافعی کو بھی، تو پھر ان لوگوں نے یہ افتاء کا کام شروع کیا، ایسے نہیں۔ زبیر استرابازی سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن یحییٰ بن آدم جو مصر میں، انہوں نے بیان کیا، انہیں جو ہے وہ ابن عبد الحکم نے بیان کیا کہ میں نے امام شافعی سے سنا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ علم کلام کے اندر کس قدر جو ہے وہ خواہش پرستی ہے، نفس پرستی ہے، تو لوگ علم کلام سے ویسے بھاگیں جیسا کہ شیر سے بھاگتے ہیں۔ اچھا، امام شافعی نے علم کلام کے بڑے خلاف تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ معتزلہ کا ظہور ہو چکا تھا، کچھ چند ایک ان کے مناظرے بھی ہوئے، ان مناظروں کے بعد یہ علم کلام کے بڑے خلاف ہو گئے، یہ بھی خلاف تھے، اور امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا جو مکتبہ فکر تھا وہ بھی بڑا خلاف تھا، ٹھیک ہے، امام مالک بھی خلاف تھے، امام احمد بن حنبل بھی، یہ سارے فقہا خلاف ہو گئے علم کلام کے، اور ان کے بڑے تفصیل سے اقوال ملتے ہیں۔ اب اس کے بعد اب آپ آگے دیکھیں گے سارے اقوال جو ہے نا علم کلام کے رد میں ہیں، یعنی پسند نہیں کیا فقہا نے۔ اب یہ انہوں نے تھیسس کیسے ڈیولپ کیا، یہ اس کو آپ دیکھیں۔ علم کلام جو مسلمان کر رہے تھے یا تو مسلمان جو کر رہے تھے اسی کی بات، تو یہ پورا تھیسس جو ہے نا قابل غور ہے امام شافعی کا، یہ نہیں کہ یہ ذہین نہیں تھے، مناظرہ بھی جی جاتے تھے، اس کے بعد انہوں نے یہ سٹیپ لیا، یعنی کلام سیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی بیکار چیز ہے، اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ یہی ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں یار حاصل نہیں کر سکا اس لیے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یونس صدفی سے ہے کہ میں نے امام شافعی سے عقل مند کوئی نہیں دیکھا، ایک دن میں نے ان سے کسی مسئلے میں جو ہے وہ مناظرہ کیا، پھر ہم جدا ہو گئے، یعنی ہماری بحث ہو گئی نا، اس میں کچھ تلخی ہو گئی، پھر ہم جدا ہو گئے، پھر وہ مجھے ملے امام شافعی، تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، یعنی پیار سے، جیسے کہنے لگے اے ابو موسیٰ، کیا ممکن نہیں ہے کہ ہم آپس میں اختلاف بھی کریں اور بھائی بن کے بھی رہیں؟ یار کیا بات ہے، اس دن ہماری تلخی ہو گئی، اختلاف ہو گیا، تو کیا بڑی بات ہے، دوستی تو ہے نا، تو اختلاف کے باوجود دوستی باقی نہیں رکھ سکتے، بھائی چارہ باقی نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ وسعت تھی، وسعت ظرفی ان کے اندر تھی کہ یار اختلاف ہو جاتا ہے، اختلاف کے ساتھ بھی اپنی دوستی چلاؤ، بھائی چارہ چلاؤ، دوسروں کو اپنا دشمن نہ بناؤ۔ معمر بن شبیب سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے مامون الرشید سے سنا، اس نے یہ بات کی جو عباسی خلفاء میں سے تھا، کہ میں نے محمد بن ادریس شافعی کا امتحان لیا، بہت ساری چیزوں میں امتحان لیا، تو میں نے اسے کامل پایا، یعنی ان کی فقاہت اچھی ہے۔ احمد بن محمد بنت شافعی سے ہے کہ میں نے اپنے والد اور چچا دونوں سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سفیان بن عیینہ جب ان کے پاس کوئی کسی آیت کی تفسیر پوچھتا یا ان سے کوئی فتویٰ مانگتا، تو وہ امام شافعی کی طرف متوجہ ہو کے کہتے کہ اس سے پوچھ لو، یعنی تفسیر میں بھی ان کا بڑا مقام تھا امام شافعی کا، اور فقہ میں بھی بڑا مقام تھا۔ حاکم سے ہے کہ میں نے ابو سعید ابن ابی عثمان سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حسن ابن صاحب شاشی، انہوں نے کہا میں نے ربیع سے سنا، وہ یہ کہتے ہیں میں نے شافعی سے سنا، ان سے قرآن کے بارے میں سوال کیا گیا، یعنی مطلب قرآن کیا ہے، اللہ کا کلام ہے یا مخلوق ہے، اس بارے میں امام شافعی سے سوال ہوا، تو امام شافعی نے کہا اف القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، من قال مخلوق فقط کفر،
جس نے قرآن کو مخلوق، معتزلہ ظاہر ہو چکے تھے نا جو قرآن کو مخلوق کہتے تھے، تو جس نے قرآن کو مخلوق کہا تو اس نے کفر کیا۔ ابن عبداللہ ابن عبد الحکم سے ہے کہ امام شافعی نے جب حفص الفرد سے مناظرہ کیا، حفص الفرد جو ہے یہ بھی متکلمین میں سے تھا اس وقت، اس کا نام ہی حفص الفرد تھا، تو اس کا نام امام شافعی نے حفص المنفرد رکھا ہوا تھا، یعنی اپنے نظریات میں منفرد ہی تھا۔ تو جب امام شافعی نے مناظرہ کیا حفص الفرد سے، تو اس کے بعد امام شافعی نے کلام کو مکروہ جانا، یعنی ناپسند کیا کہ یار یہ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں اور کیسی بحثیں کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہا کرتے تھے واللہ لئن یفتی العالم کہ عالم بھی ہو سکتا ہے، ہاں نہیں عالم ہی ہے، واللہ لئن یفتی العالم، اللہ کی قسم کہ ایک عالم جو ہے وہ فتویٰ دے اور یہ کہا جائے کہ احتہ العالم، عالم نے خطا کی ہے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ علم کلام میں گھس جائے اور وہاں خطا کرے، تو وہاں تو زندیق سے کم کا فتویٰ نہیں ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ وہ تو الہیات کا میدان ہے نا، وہ تو عقیدے کا میدان ہے، اصول کا میدان ہے، وہاں اگر خطا کرے گا تو وہاں زندیق بنے گا، یہ تو فقہ ہے، عملی معاملات ہیں، یہاں خطا کرے گا تو لوگ کیا کہیں گے، مجتہد مختی ہے یار، کوئی نہیں، پھر بھی ایک گناہ اجر مل جائے گا۔ اور میرے نزدیک کلام اور اہل کلام سے زیادہ مغبوض، مطلب مبغوض سے مراد جن سے مجھے بغض ہے، اس سے زیادہ کوئی مبغوض چیزیں نہیں ہیں میرے نزدیک۔ اس سے جو ہے وہ امام ذہبی اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام شافعی کا موقف یہ ہے کہ ان الخطا فی الاصول لیس کالخطا فی الاجتہاد فی الفروع، اصول میں جو خطا ہے وہ فروع میں خطا کی طرح نہیں ہے، یعنی عقیدے میں جو خطا ہے وہ فقہ میں خطا کی طرح نہیں ہے، اور یہ بات واضح ہے بہرحال۔ ابو حاتم سے ہے کہ ہمیں حرملہ نے بیان کیا کہ میں نے امام شافعی سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ خلفاء جو ہے نا وہ 5 ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور عمر بن عبدالعزیز، یعنی خلفاء راشدین۔ حارث بن سریس سے ہے کہ میں نے یحییٰ بن سعید القطان سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں امام شافعی کے لیے جو ہے وہ دعا کرتا ہوں، اور خاص طور پہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ ان کے معاصرین میں سے ہے نا، مطلب ان کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے نا، تو پھر تنہائی میں ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے۔ حسین بن علی کرابیسی سے ہے کہ مجھ سے شافعی نے کہا کہ امام شافعی نے کہا ہر متکلم جو کہ کتاب و سنت کے حوالے سے گفتگو کرنے والا ہے تو اس کی گفتگو سنجیدہ ہے، فہو الجد، ٹھیک ہے، اور جو کتاب و سنت کے علاوہ گفتگو کرنے والا ہے فہو ہذیان، تو وہ پھر ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے، ہم اپنی زبان میں ہذیان بک رہا ہے، تو ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے۔ تو اصل جو آپ کی گفتگو کا معیار ہے نا وہ کتاب و سنت ہونا چاہیے، یہ عقل کے گھوڑے دوڑانا، یعنی علم کلام کی مذمت میں نا، انہوں نے کہا علم کلام کی بنیاد کوئی قرآن و سنت تو ہے کوئی نہیں، عقل کے گھوڑے جو ہے وہ دوڑا رہے ہیں، پھر ان عقل کے گھوڑوں کی روشنی میں کتاب و سنت کی زبردستی کی تعویلیں کر رہے ہیں۔ ابن خزیمہ اور ایک جماعت سے ہے کہ ہمیں یونس ابن عبد الاعلیٰ نے بیان کیا کہ امام شافعی نے کہا لا یقال لما للاصل ولا کیف، جو چیز جو ہے نا وہ اصل سے ثابت ہو جائے، یعنی اصل کتاب اللہ سے ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے لما یا کیف نہیں کہا جائے گا، یعنی کیوں اور کیسے۔ ایک چیز اصل سے ثابت ہو گئی، کتاب اللہ سے ثابت ہو گئی، اب آپ کہیں کہ یہ کیوں ہے، اور وہ علم کلام والے کہتے تھے نا بھائی کیوں ہے، یہ کیوں مانے، ہم خدا کو کیوں مانے، رسول کو کیوں مانے، آخرت کو کیوں مانے، تو امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز کتاب سے ثابت ہو گئی تو اب کیوں کا سوال بیکار ہے، اور کیف کا سوال بھی بیکار ہے، ٹھیک ہے، خدا کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ یونس سے ہے کہ انہوں نے امام شافعی سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ الاصل القرآن والسنہ، اصل 2 ہی ہیں، دین کی اصل بنیاد 2 ہی ہیں، قرآن اور سنت، وقیاس علیہما، تیسری چیز کیا ہے، ان کے اوپر قیاس، والاجماع اکبر من الحدیث المنفرد، اور اجماع کا درجہ جو ہے وہ اکیلی حدیث سے بڑھ کر ہے، اکیلی حدیث، ٹھیک ہے، اجماع کا درجہ اس سے بڑھ کر ہے۔ علم کلام انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، علیحدہ سے پڑھیں گے، ہم علم کلام کو علیحدہ سے پڑھیں گے، وہ تھوڑا لمبا چوڑا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہم نا چلیں گے وہاں سے گریک سے چلیں گے، پھر اس کے بعد کرسچین جو کلام ہے
اس کو لیں گے. پھر تھوڑا سا ہم ہندو مت کو ٹچ کریں گے کیونکہ یہاں بھی کلامی مکتب فکر پیدا ہوئی ہے. کلامی سے زیادہ آپ کہہ لیں عقلی مکاتب فکر فلسفے کے، کیونکہ کلام کی بنیاد فلسفہ ہی ہے، کوئی کتاب و سنت نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. ہاں وہ لوگوں نے دھکے سے اس کی بنیاد کتاب و سنت بنا لیا فلسفے اور کلام میں فرق کرنے کے لیے. وہ بنیاد اس کی عقل ہی ہے، فلسفہ ہی اس کی بنیاد بنا ہے. وہ فلسفے کی وجہ سے ہی جو ہے وہ کلامی رجحانات پیدا ہوئے اور کلامی مکتب فکر ہمارے سامنے آئے. جب تک وہ فلسفہ آیا نہیں تھا یہ چیزیں موجود ہی نہیں تھیں. آج کے دور میں ان کی ویلیو ہے، آج کے دور میں بھی کلام کی صرف اتنا ہے کہ آپ کا جو دینی لٹریچر ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اب آج کے دور میں جس کی ویلیو وہ ماڈرن فلاسفی ہے جو مارٹن لوتھر سے شروع ہوتی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ سے علیحدہ سے دیکھیں گے. تو کلام کا کورس ہم علیحدہ سے پڑھیں گے اور اسی طرح سے فلاسفی کا کورس ہم علیحدہ سے پڑھیں گے. فلاسفی کا کورس ہم مارٹن لوتھر سے پھر شروع کریں گے کیونکہ اس سے جو ہے وہ یہ تحریک کا آغاز ہوتا ہے، یہ جو جدید یا ماڈرنزم جیسے کہتے ہیں نا. یہ علوم القرآن بھی شامل کریں گے اپنے کورس میں؟ علوم قرآن بھی انشاءاللہ سے ہم پڑھیں گے، علوم قرآن بھی پڑھیں گے. ابن ابی حاتم سے ہے کہ میں نے یونس سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ امام شافعی نے کہا الاصل قرآن او سنہ، اصل کیا ہے قرآن اور سنت ہے. فَإِن لَمْ يَكُنْ فَقِيَاسٌ عَلَيْهِمَا، اگر کسی مسئلے میں قرآن و سنت نہ ہو تو قیاس کر لو ان دونوں پہ. وَإِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ سُنَّةٌ، اور سنت کیا ہے؟ صحیح حدیث سنت ہے. وَالْإِجْمَاعُ أَكْبَرُ مِنَ الْحَدِيثِ الْمُنْفَرِدِ، اور اجماع کا درجہ جو ہے وہ اکیلی حدیث سے بڑھ کر ہے. یعنی ایک طرف اکیلی حدیث ہے دوسری طرف اجماع ہے تو میں اجماع کی طرف جاؤں گا. ٹھیک ہے، لیکن اجماع کی بھی کوئی بنیاد ہوگی نا، کوئی آیت جس کے مفہوم پہ اجماع ہو گیا. اب وہ حدیث اس مفہوم سے ٹکرا رہی ہے، اس اجماعی مفہوم سے، تو میں حدیث کو نہیں لوں گا، اس اجماعی مفہوم کو لے لوں گا. یہ بات ہو رہی ہے. والحدیث علی ظاہری، اور حدیث کا معنی کرتے ہوئے نا اس کا ظاہری معنی ہی مراد ہوگا. ٹھیک ہے، اور جب حدیث میں ایک سے زائد معنی کا احتمال ہو تو جو معنی ظاہری معنی کے قریب ہو تو وہ راجح ہوگا. یعنی اگر حدیث کی معنی میں اختلاف ہو جائے تو کس کو ترجیح دیں گے؟ ظاہری معنی کو. اب یہ اپنے اصول دے رہے ہیں، اصول فقہ دے رہے ہیں، اصول تفسیر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور منقطع روایت جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں. ولیس المنقطع بشیء، یعنی جس کی چین میں جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی. ہاں سوائے ابن مسیب کی منقطع روایت کے، یعنی ابن مسیب سعید ابن مسیب جلیل القدر تابعین میں سے ہے نا، تو ان کی جو ہے اپنا منقطع روایت یعنی مرسل روایت وہ تو حجت ہے، باقی کی کوئی حیثیت نہیں. ٹھیک ہے، اور ہر وہ شخص جس کو میں نے دیکھا کہ جس نے منفرد حدیث کو استعمال کیا، یعنی ہر ایک کو میں نے دیکھا ہے منفرد حدیث کو لے لیتے ہیں. ہم اجماع کے مقابلے میں اس کو ترجیح نہیں دیتے، لیکن منفرد حدیث یعنی جسے اب آپ خبر واحد کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اکیلے کی خبر، ایک اکیلے کی خبر. اس وقت تک اب تو خبر واحد سے مراد بھی 3 ہوتے ہیں، بعد میں اصطلاح آہستہ آہستہ پالش ہوئی ہے نا. ابھی مراد یہاں اکیلے کی خبر ہے، صرف ایک بندہ خبر دے رہا ہے، جیسے آپ جو ہے وہ غریب کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہر ایک نے اس حدیث منفرد سے جو ہے وہ استدلال کیا ہے. اہل مدینہ نے بھی، انہوں نے بھی استدلال کیا ہے. جیسے تفلیس کے مسئلے میں کوئی بندہ مفلس ہو جائے، ٹھیک ہے، تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ یہ قول ہے کہ جب ایک آدمی جو ہے وہ اپنا مال بعینی ہی کہیں پہ پالے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے. اب یہ حدیث منفرد ہے اور اہل مدینہ نے اس سے استدلال کیا ہے. یعنی ایک آدمی جو ہے اس کو آپ نے مال بیچا، ایک آدمی کو آپ نے مال بیچا، اب وہ ڈیفالٹر ہو گیا، مقروض ہو گیا. ٹھیک ہے، اب بہت سارے لوگ ہیں جو اس سے جو ہے وہ اپنے قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں. اب اس کے پاس وہ مال بعین نہیں پڑا ہوا ہے جو آپ نے اس کو بیچا تھا. تو اب تمام جو اس کے قرض خواہ ہیں، جو اس سے قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان سب میں وہ مال تقسیم ہوگا یا آپ کو وہ واپس کر دیا جائے گا. یہ مسئلہ ہے. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو اس میں انہوں نے کہا کہ جب ایک آدمی بعین ہی وہ مال پالے اپنے مقروض کے پاس، تو اب باقی جو قرض خواہ ہیں نا ان کو وہ نہیں دیا جائے گا، اس کو وہ دے دیا جائے گا. یعنی وہ برابر برابر تقسیم نہیں کیا جائے گا. اس سے استدلال کیا مالکیہ نے. اور اسی طرح اہل عراق نے حدیث عمرہ. حدیث عمرہ کیا ہے؟ حدیث عمرہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کو کہتا ہے یار جب تک میں زندہ ہوں نا تب تک یہ گھر تمہارا، یعنی میرا گھر ہے، اور میں کسی کو کہتا ہوں کہ یار اب اس کی
کسی بھی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے یا کوئی اور، چلو اس کی دینی خدمات ہیں، اگر اس کے پاس رہائش نہیں ہے، بھائی جب تک آپ زندہ ہونا تو آپ میرا یہ گھر رہائش کے طور پہ استعمال کر لو، یہ حدیث عمرہ تھی، یا جب تک میں زندہ ہوں آپ میرا یہ گھر جو ہے وہ رہائش کے طور پہ استعمال کر لو. تو اب جب تک وہ زندہ ہے تب تک تو وہ استعمال کرے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کی وراثت بنے گا کہ نہیں، یعنی دینے والے کی وراثت بنے گا یا جس کو دیا گیا اس کی وراثت بنے گا، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. تو اس میں اہل عراق نے جو ہے وہ اس حدیث کو استعمال کیا جس میں یہ چیز ہے کہ وہ جس کو دیا گیا ہے اس کی آگے وراثت کے طور پہ جاری ہوگا. تو یہ بات انہوں نے، تو کہنے کا مقصد ہے کہ امام شافعی نے کہا کہ ہم صرف اکیلے نہیں ہیں خبر واحد کو حجت ماننے میں، باقی بھی اس کو حجت مانتے ہیں، باقی بھی اس کو حجت مانتے ہیں، مالکی بھی مانتے ہیں اور اہل عراق یعنی اہل کوفہ یعنی احناف بھی اس کو حجت مانتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں بس ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جو خبر واحد ہے اگر اجماع کے خلاف آ جائے تو ہم اجماع کو پھر ترجیح دیتے ہیں. یہ بات امام شافعی نے کی، یعنی اصل کتاب و سنت ہے، کتاب و سنت میں کوئی مسئلہ نہیں تو قیاس کریں گے، قیاس میں نہیں ہے تو خبر واحد کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے، اور خبر واحد اور اجماع میں اگر ٹکراؤ ہو جائے تو اجماع کو ترجیح دیں گے. یہ بات ہو رہی ہے. امام شافعی سے ہے کہ حدیث کی جو قرات ہے یہ نفل نماز سے بہتر ہے، اور امام شافعی نے یہ بھی کہا کہ علم کا حاصل کرنا جو ہے یہ نفل نماز سے بہتر ہے. اور امام شافعی یہ بھی مروی ہے کہ ہمارے جو صاحب ہیں، ہمارے جو کلاس فیلو لیث، ٹھیک ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں کسی خواہش پرست کو، کسی بتی کو میں یہ دیکھ لوں کہ وہ پانی کے اوپر چل رہا ہے تو میں پھر بھی جو ہے وہ مطلب اس کو وہ قبول نہیں کروں گا. معتزلہ آ گئے تھے اس وقت میدان میں، خوارج آ گئے تھے، ٹھیک ہے، مرجئہ آ چکے تھے، قدریہ آ چکے تھے، یہ سارے میدان میں تھے. ٹھیک ہے کہ اگر وہ پانی پہ چل کے بھی مجھے دکھا دینا تو لیث بن سعد کہتے ہیں کہ میں نہیں مانوں گا. تو امام شافعی نے کہا کہ انہوں نے تھوڑی کم بات کی ہے، میں تو یہ کہتا ہوں اگر ہوا میں اڑ کے بھی دکھا دے تو پھر بھی نہیں مانیں گے ہم. تو کہنے کا مقصد یہ، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کرامات وغیرہ یہ ہمیں نہ دکھاؤ، دلیل سے بات کرو، دلیل سے بات کرو. یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں تمہیں یہ دکھا رہا ہوں وہ دکھا رہا ہوں، یہ نشان ہمیں نہ دکھاؤ. یہ نشان جو ہے وہ بیسیکلی یہ نبوت کے لیے دلیل ہے. ٹھیک ہے، اب ہم امتی ہیں، امت میں جو دلیل چلے گی وہ یہ کتاب و سنت کی دلیل چلے گی، اجماع کی دلیل چلے گی، قیاس کی دلیل چلے گی، خبر واحد کی دلیل چلے گی. یہ دلائل لے کر آؤ. روی سے ہے کہ میں نے امام شافعی سے سنا، انہوں نے جو ہے وہ بعض اصحاب الحدیث سے کہا، یعنی اس وقت بھی اصحاب الحدیث کی جماعت تھی. ٹھیک ہے، تو امام شافعی نے ان سے کہا کہ تم سیادلہ ہو اور ہم اتباع ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ احناف نے بھی یہ بات کی اہل حدیث حضرات کو، وہ اہل حدیث اس کو پسند نہیں کرتے، اس میں بڑی تنقید ہوتی ہے، لیکن یہ بات امام شافعی نے کہی تھی محدثین کی جماعت سے. ٹھیک ہے، کہ انتم سیادلہ، تم سیادلہ ہو اور ہم اتباع ہیں. سیادلہ فارماسسٹ، یا پرانے زمانے میں اس کا ترجمہ کیا جاتا پنساری ہو. پنساری کے پاس جو ہے نا، یا فارماسسٹ کے پاس دعا ہے، میڈیسن ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ تجویز نہیں کر سکتا، سجیسٹ نہیں کر سکتا. سجیسٹ کون کرے گا؟ ڈاکٹر. تو گویا کہ ایک وہ ہے جو محدث ہے، محدث کے پاس دلیل ہے، حدیث ہے، لیکن وہ کسی کو سجیسٹ نہیں کر سکتا بھائی اس حدیث پہ عمل کرو. یعنی فقیہ محتاج تو ہے محدث کا. اب ڈاکٹر تو ساری دوائیاں لے کے نہیں نہ بیٹھا ہوا، وہ یہی کہے گا بھائی فارماسسٹ سے جا کے یہ دوائی لے لو. ٹھیک ہے، لیکن تجویز کون کرے گا، نسخہ کون لکھے گا؟ ڈاکٹر لکھے گا. یہ بات ہو رہی ہے. تو امام شافعی نے کہا کہ ہم فقہا ہیں، فقہا کی جماعت ہے، ہم تجویز کریں گے بھئی اس پہ عمل کر لو. باقی کہیں گے یہی کہ وہ فلاں جو ہے نا محدث، اس کی روایت پہ عمل کر لو، فلاں کی روایت پہ عمل کر لو، یعنی اس سے حدیث لے لو. کہیں گے یہی، انہی کی طرف بھیجیں گے کیونکہ وہی تو روایتیں لا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہی تو روایتیں لے کے آ رہے ہیں. تو ان کا انکار نہیں کیا ان کی حیثیت کا، حیثیت متعین کی. بیسیکلی فرق کیا، رول کے اندر فرق کیا. آپ کہہ لیں کہ ان کا رول کیا ہے، ہمارا رول کیا ہے. حیثیت گٹھائی بڑھائی نہیں ہے. ظاہری بات ہے، ٹھیک تو اس نے میڈیسن سے ہونا ہے نا. میڈیسن تو فقیہ کے پاس نہیں ہے مثال کے طور پہ، یا ڈاکٹر کے پاس میڈیسن تو نہیں پڑی، اس نے اسے بھیجنا فارماسسٹ کے پاس ہی ہے. تجویز وہ کرے گا. زکریا ساجی سے ہے کہ مجھے احمد بن مردک الرازی نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن جو ہے وہ صالح سے سنا، صاحب لیث سے،
کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم امام شافعی کے پاس یہ مجلس میں بیٹھے تھے تو امام شافعی نے گفتگو شروع کر دی کہ خبر واحد حجت ہے، اس پہ امام شافعی نے گفتگو شروع کر دی، تو ہم نے امام شافعی کی گفتگو لکھنی شروع کر دی کہ وہ دلیلیں دے رہے تھے. آج بھی رسالہ اٹھا کے دیکھیں نا، خبر واحد کی حجت کی بڑی دلیلیں امام شافعی نے دی ہیں کہ خبر واحد حجت ہے. اس زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہو گئے تھے، یہ خاص طور پہ کلامی فرقے جو خبر واحد کو حجت نہیں مانتے تھے. آج بھی ہے سر جی؟ ہاں آج بھی ہیں، آج بھی ہیں. قطعی اور ہاں تو وہ یہ ہے کہ فقط ابنا، ہم نے ان دلائل کو لکھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، پھر ہم وہ دلائل لے کے نا وہاں پہنچ گئے کہ اس کے پاس ابراہیم بن الیہ کے پاس. ٹھیک ہے، اور ابراہیم بن الیہ کون تھا؟ یہ ابو بکر الاسم کے شاگردوں میں سے، یہ معتزلہ کا امام تھا. یعنی وہ ایک معتزلی کے پاس، عالم کے پاس ہم پہنچ گئے. پھر وہ کیونکہ وہ خبر واحد کو حجت نہیں مانتے تھے تو امام شافعی کے دلائل ہم نے لکھے تو ہم اس کے پاس لے گئے. اب شاگرد بھی ایسے ہی تھے، اس کے دلائل اس کے پاس لے گئے، جیسے ہمارے یہاں بھی کرتے ہیں. ایک عالم سے سنا، دوسرے کو فون کٹکا دیا، ہاں جی آپ کی کیا رائے ہے. وقال فی مجلسی عند باب صوفی، اور وہ باب صوفی کے پاس اپنی مجلس لگا کے بیٹھا تھا ابراہیم بن الیہ. تو جب ہم نے اسے امام شافعی کی دلائل سنے، جعل یحتج بابطالی، تو وہ امام شافعی کی دلیل لے کے کر کے باطل ثابت کرنا شروع ہو گئے کہ یہ اس وجہ سے باطل ہے، یہ غلط ہے، یہ شافعی کی دلیل نہیں بن سکتی. فکتبنا ما قال، تو ہم نے اس کی بھی سارا جو ہے وہ لکھ لیا کہ اس نے جوابی دلائل کیا دیے، اس کا رد بھی لکھ لیا. وذهبنا به الى الشافعی، پھر ہم امام شافعی کے پاس آ گئے. ٹھیک ہے، فنقضوا، اب امام شافعی نے پھر اس کے دلائل کا توڑ ہمیں بتانا شروع کر دیا کہ اس کی یہ دلیل نہیں بنتی، اس نے یہ جو رد کیا یہ رد صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، رد کا پھر جوابی رد. وتکلم بابطالی ثم كتبنا، پھر ہم نے امام شافعی کا رد بھی لکھ لیا، جوابی رد. پھر ہم وجئنا به الى ابن الیہ، پھر ہم اس کے پاس آ گئے. فنقضوا، تو اس نے مطلب یہ بھی ایک ترتیب چلتی تھی. ٹھیک ہے، جب وہ کہتے ہیں نا ثم جئنا به الى الشافعی، پھر جب امام شافعی کے پاس آئے نا، پھر امام شافعی نے زیادہ بحث نہیں کی. بھائی ہو گیا، دو ٹرن ہو گئی نا، اب کتنا چلانا ہے اس کو. ٹھیک ہے، پھر امام شافعی نے کہا ان ابن الیہ ضال، ٹھیک ہے، قد جلس بباب الضوال یضل الناس، وہ گمراہ ہو چکا ہے، وہ جو ہے وہ گمراہوں کے دروازے پہ بیٹھا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. معتزلہ کے اماموں میں سے تھا. ٹھیک، کل تو امام، بلکہ امام ذہبی نے اس پہ تبصرہ کیا ہوا کہ ابراہیم بن الیہ جو ہے وہ کبار جہمیہ میں سے تھا. ہاں اگرچہ اس کا جو والد تھا نا اسماعیل، وہ محدثین کا امام تھا. اب یہ بھی ایک ہے، محدثین کے ہاں جہمیہ پیدا ہو رہے تھے. ٹھیک ہے، وہ یہی ہے نا کہ کلام کا دروازہ کھل گیا نا، کلام کا دروازہ کھل گیا. تو یہ جو محدثین کی جماعت آتا ہے تو یہ کوئی یہ لوگ فتاویٰ بھی جاری کرتے ہیں؟ کم، ان میں سے کم لوگ تھے جو فتاویٰ جاری کرتے تھے. جیسے امام احمد بن حنبل، سفیان ثوری کی بھی فتاویٰ ملتے ہیں، کرتے تھے یہ لوگ، لیکن کم ہی جاری کرتے تھے. لیکن ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو فقیہ بھی تھے. اس لیے شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ الرحمہ نے ایک اصطلاح استعمال کی، فقہائے محدثین، یعنی محدثین میں سے کچھ ایسے تھے جن میں فقاہت بھی تھی. جیسے امام بخاری علیہ الرحمہ، وہ فقیہ بھی تھے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن سارے محدثین ایسے نہیں تھے. سارے محدثین یا میجورٹی محدثین ایسے نہیں تھے کہ ان میں فقاہت. بہت کم محدثین ایسے گزرے ہیں جن میں فقاہت بھی تھی. مزنی سے ہے، یہ بھی امام شافعی کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، کہ میں نے امام شافعی سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جس نے قرآن کو سیکھا تو اس کی جو ہے وہ عظمت بڑھ گئی، اس کی قیمت بڑھ گئی. اور جس نے فقہ میں کلام کیا تو اس کی قدر و منزلت بڑھ گئی. اور جس نے حدیث کو لکھا تو اس کی دلیل مضبوط ہو گئی. اور جس نے لغت کے اندر غور و فکر کیا، لٹریچر اور ادب میں، تو اس کی طبیعت میں نفاست پیدا ہو گئی. اور جس نے حساب یعنی یہ وراثت وغیرہ اس میں غور و فکر کیا تو اس کی رائے میں پختگی آ گئی. اور جس نے اپنے نفس کی حفاظت نہیں کی تو اسے اس کے علم نے کوئی فائدہ نہ دیا. یعنی تربیت بھی تو سب کے ساتھ کرنی چاہیے نا، وہ بھی بہت ضروری ہے. یونس ابن عبد العالی سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام شافعی نے کہا کہ ہر حدیث جو اہل عراق کی طرف سے آئے اور اس کی اصل اہل حجاز میں نہ ہو تو اس کو قبول نہ کرو، اگرچہ صحیح کیوں نہ ہو. اور دیکھو میں تمہیں بس نصیحت ہی کر سکتا ہوں. لیکن بعد میں ذہبی کہتے ہیں کہ ثم ان الشافعی رجع عن ھذا، امام شافعی نے پھر اس قول سے رجوع کر لیا تھا. مطلب مسائل تھے دونوں میں، اہل حجاز میں اور اہل کوفہ میں، اور یہ تلخی بھی ہوئی، لیکن پھر وہ چیزیں کول ڈاؤن بھی ہوئی وقت کے ساتھ ساتھ.
اور انسان کے ساتھ نا میں نے یہ دیکھا ہے وقت کے ساتھ ساتھ ٹھہراؤ آتا ہے. آپ جو 30 سال کی عمر میں جو آپ میں مزاج میں تیزی ہوتی ہے نا ہر کسی کا رد کرنے میں، وہ 40 سال میں نہیں ہوتی. پھر جو 40 سال میں وہ 50 سال میں نہیں. وقت کے ساتھ انسان میں بہت ٹھہراؤ آتا جاتا ہے. اور سب سے بڑا استاد جو ہے وہ وقت ہی ہوتا ہے جو انسان میں حلم اور وقار لے کر آتا ہے. باقی چیزیں زیادہ نہیں سمجھا پاتی. تو اس کے بعد امام شافعی کا موقف پھر یہ بن گیا کہ جو حدیث جو ہے نا صحیح ثابت ہو اس کی سند تو وہ پھر اہل عراق سے بھی لے لیتے تھے، کیونکہ وہاں پہ بھی بڑے ائمہ تھے، بڑے محدثین تھے عراق میں بھی. صحیحین نے لی ہیں روایتیں عراقی راویوں سے. مزنی سے ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کنت انظر فی الکلام قبل ان یقدم الشافعی، امام شافعی کے آنے سے پہلے جو ہے وہ میں مطلب کلام میں بڑا لگا رہتا تھا، علم کلام میں. بس جب امام شافعی آئے تو میں ان کے پاس آیا، تو میں نے ان سے جو ہے وہ سوال پوچھا، کوئی کسی کلامی مسئلے میں ان سے کوئی سوال پوچھا. تو امام شافعی نے مجھے کہا تدری این انت، تجھے پتہ ہے تو کہاں کھڑا ہے؟ تو میں نے کہا جی ہاں میں فسطاس کی مسجد میں کھڑا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں تو فسطاس میں نہیں کھڑا، تو تاران میں کھڑا ہے. تاران وہ جگہ ہے جہاں فرعون کو غرق کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو اچھا وہ پھر آگے رابی نے بلکہ خود ہی واضح کر دیا کہ تاران وہ جگہ ہے جو بحر کلزم میں، ریڈ سی میں. تو کوئی بھی جو ہے نا وہ کشتی وہاں سے صحیح سلامت نہیں گزر پاتی، مطلب اتنا وہ طوفانی ایریا ہے، کوئی جہاز وہاں سے گزر نہیں سکتا. تو امام شافعی نے اس طرف توجہ دیا کہ جس مسئلے میں تو پڑ گیا نا یہاں سے کوئی اپنا ایمان بچا کے نہیں نکل پایا. پھر امام شافعی نے کیا کیا، وہ میں نے تو کلامی مسئلہ پوچھا تھا، مزنی کہتے ہیں، امام شافعی نے مجھے ایک فقہی مسئلہ ڈال دیا کہ اس کا پہلے تو مجھے اس کا جواب دینا، پھر میں تجھے تیرے کلامی مسئلے کا جواب دیتا ہوں. تو کہتے ہیں میں نے جواب دے دیا، ذہین تو تھے مزنی، کلام پڑھ کے آئے تھے. کہتے ہیں میں نے فقہی مسئلے کا جواب دے دیا. امام شافعی نے اس پہ شبہ ڈال دیا، میرا جواب ہو گیا خراب. میں نے دوسرا جواب دیا، امام شافعی نے اس پہ بھی شبہ ڈال دیا. اب تھے تو وہ فقی، ان کے لیے تو بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، انہوں نے میرا دوسرا جواب بھی خراب کر دیا. پھر جو ہے نا میں نے تیسرا جواب دیا، انہوں نے اس پہ بھی مجھے شبہ ڈال دیا، میرا تیسرا جواب بھی خراب ہو گیا. پھر انہوں نے مجھے بتایا دیکھو یہ فقہ کا علم ہے جس میں کتاب و سنت کے دلائل بھی موجود ہیں اور لوگوں کے اقوال بھی ہیں، صحابہ تابعین تمہارے سلف کے. ٹھیک ہے، تو اس میں داخل ہوا اور تیرے ہر جواب کے اوپر اعتراض پیدا ہو گیا، یعنی تو اس فقہ کے اندر کامیابی سے نہیں نکل پایا، حق تک نہیں پہنچ پایا جس کے پیچھے کتاب و سنت کی ٹھوس دلیل موجود ہے، صحابہ تابعین کے اور مطلب اقوال اور وہ سارا کچھ فتاوی موجود ہیں. تو یہ سمجھتا ہے کہ رب العالمین کے کلام کے پیچھے تو پڑ جائے گا، ٹھیک ہے، جس میں لوگوں نے بہت جو ہے وہ لغزشیں کی ہیں، تو وہاں تو حق تک پہنچ جائے گا. تو کہتے ہیں مزنی کہتے ہیں پھر میں نے کلام کو چھوڑا اور پھر میں فقہ کی طرف متوجہ ہو گیا کہ یار یہ عملی مسئلہ ہے، لوگوں کے عملی مسائل حل کرو، یہ کس ذہنی عیاشی میں پڑے. واقعی یہ ہے ذہنی عیاشی، چند ایک لوگوں کا مسئلہ ہے، بس خدا کو ثابت کرو. سارے مان رہے ہیں، ثابت ہے ان کی زندگی میں بہت اچھا ایمان ہے، اس کلام سے بہتر ایمان ہے، وہ کلام پڑھ کے شاید کچھ بے ایمان ہو جائیں. ہاں ایسا ہی ہے، شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں، اس سے پہلے بھلے سکون میں. عبداللہ بن احمد بن حنبل وہ اپنے والد سے امام احمد بن حنبل سے نقل کرتے ہیں کہ امام شافعی اذا ثبت عندہ الخبر قلدہ، جب ان کے نزدیک کوئی حدیث ثابت ہو جاتی تھی تو پھر وہ اس کی تقلید کرتے تھے. اور امام شافعی کی سب سے بہترین خصلت یہ تھی کہ انہیں کلام سے جو ہے نا کوئی رغبت نہیں تھی، اور ان کا اصل مقصد کیا تھا، اصل ان کا انٹرسٹ وہ فقہ تھی. تو امام احمد بن حنبل نے بھی اسی وجہ سے اپریشیٹ کیا. ایک اور روایت یہ لے کر آئے کہ ایک آدمی مزنی کے پاس آئے اور ان سے کوئی کلامی مسئلے میں سوال کرنے لگا. تو انہوں نے کہا بھائی مجھے یہ پسند نہیں ہے، میں کلامی مسئلے میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں تمہیں کلام سے منع کروں گا جیسا کہ میرے استاد شافعی نے منع کیا ہے. انہوں نے مجھے منع کیا، میں تمہیں منع کروں گا. اور میں نے امام شافعی سے سنا کہ امام مالک سے کلام کے بارے میں سوال ہوا اور توحید کے بارے میں، کیونکہ علم کلام عموماً کہا جاتا ہے نا جی توحید کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو امام شافعی نے کہا محال، یہ محال ہے. ٹھیک ہے، کیوں محال ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی امت کو استنجے کا طریقہ سکھایا، یہ ہمیں ملتا ہے نا استنجا کیسے کرنا ہے، کتنے ڈھیلے استعمال کرنا ہے، کس طرح رخ کر کے بیٹھنا ہے، داخل ہوتے وقت کیا دعا پڑھنی ہے، نکلتے وقت کیا دعا پڑھنی ہے.
تو آپ علیہ السلام جنہوں نے جو ہے وہ استنجے کے بارے میں ہمیں علم سکھایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توحید نہیں سکھائی ہوگی، تو اب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جی وہ کلام جو ہے وہ توحید کی بنیاد ہے، تو آپ علیہ السلام کلام تو نہیں سکھا کے گئے، جس کلام کی آپ لوگوں نے بنیاد رکھی ہے اللہ کے رسول نے تو نہیں سکھایا۔ اگر اللہ کے رسول نے سکھایا تو وہ پھر کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، اور توحید وہی ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے، کیا ہے؟ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بس توحید کافی ہے بھائی، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ٹھیک ہے، اور اسی کے ذریعے سے انسان کا خون اور اس کا مال محفوظ ہوتا ہے، یہی توحید کی حقیقت ہے۔ کلامی توحید پہ نہیں کہا کہ کوئی یہ توحید مانے گا تو اس کا جان مال محفوظ ہو جائے گی۔ جان مال کس بنیاد پہ محفوظ ہوئی؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے۔ لا الہ الا اللہ صرف پڑھ لے تو اس کی جان محفوظ، مال محفوظ، دنیا کا کوئی بھی بندہ ہے، ٹھیک ہے، تو جان مال کی حفاظت کی ضمانت صرف لا الہ الا اللہ سے پڑھنے سے ملی، تو گویا کل توحید یہی تھی۔ اب اس سے باہر کون سی توحید ڈھونڈ رہے ہو؟ یہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد آج اگر کسی کا مال اور یہ عزت محفوظ نہیں ہے، ہاں، تو اس کی ذمہ داری پھر کس پر آئے گی؟ ظاہری بات ہے جو یہ محفوظ نہیں کر رہا، کلمہ گو کے بارے میں تو یہی ہے نا، ریاست پر آئے گی، ریاست کے اوپر بھی آئے گی، بالکل آئے گی۔ استاد یہ اگر کوئی آج کے دور میں کہتا ہے کہ یہی آرگیومنٹس ہیں، کنٹینجنسی آرگیومنٹ وغیرہ وغیرہ، ان کی وجہ سے میں توحید پر ایمان رکھتا ہوں، تو اس کا مطلب ایمان اس طرح اس معیار کا نہیں ہے، ہم کہیں کیا کہیں؟ دیکھیے بات یہ وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اصل بات تو یہی ہے کہ ہم سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ جی آپ ان دلائل سے خدا کو مان کے دکھائیں، نہ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے مطالبہ کیا کہ بھائی یہ کلامی اور عقلی دلائل ہیں، پہلے ان میں سے گزرو پھر اللہ کو مانو۔ سادہ سا ایک مطالبہ ان کے سامنے پیش کیا، انہوں نے مان لیا، اور وہ اس امت کے بہترین لوگ ہیں۔ یہ کلام پڑھے بغیر، یہ فلسفہ پڑھے بغیر ایمان لے کے آئے، یہ دلائل جانے بغیر وہ ایمان لے کے آئے، فطری انداز، فطری طریقہ قرآن مجید کا ہے، آیات کے ذریعے سے متوجہ کیا، نشانیوں کے ذریعے سے متوجہ کیا۔ اور جیسے ایک بدو نے کہا نا کہ اونٹ کی مینگنیاں جو ہے وہ دلالت کرتی ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، قدموں کے نشانات دلالت کرتے ہیں کہ یہاں سے کسی انسان کا گزر ہوا ہے۔ تو کائنات کے اندر یہ جو نشانی ہے، سورج، چاند، ستارے، ٹھیک ہے، کیا یہ دلالت نہیں کرتے کہ کوئی ان کا خالق ہے، رب ہے، پروردگار ہے؟ یہ فطری طریقہ ہے جو قرآن نے استعمال کیا، اور یہ ہر بندے کو سمجھ میں آتا ہے، ہر بندے کو سمجھ میں آتا ہے۔ اس کے اوپر جو شبہ ڈالتے ہیں بالکل بیکار ہے۔ شبہ یہ ڈالتے ہیں کہ جی اگر ان کا کوئی خالق ہے تو اس کا کوئی خالق کیوں نہیں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اس سے یہ تو ثابت ہو گیا نا تمہارا کوئی خالق ہے، یہ تو ثابت ہو گیا نا تمہارا کوئی خالق ہے۔ اب اس خالق کا کوئی خالق ہے کہ نہیں ہے، اب یہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میرا مسئلہ تو یہ ہے کہ میں کون ہوں، وہ کون ہے یہ میرا مسئلہ ہی نہیں، پہلی بات تو یہ۔ اور اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ اس خالق کا کوئی خالق ہے، تو اس سے کیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ میرا خالق نہیں ہے؟ اب آپ سمجھ، اگر بالفرض اس کا بھی کوئی خالق ہو، مثال کے طور پہ ہم یہ مفروضہ مان لیتے ہیں، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ میرا خالق نہیں ہے؟ یعنی آپ کی اس دلیل سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ میرا کوئی خالق نہیں۔ باقی جا کے پوچھ لیں گے اس سے، جو چیز اسٹیبلش ہو رہی ہے کیا وہ ٹوٹ رہی ہے؟ وہ تو ٹوٹ ہی نہیں رہی، کسی بھی طریقے سے نہیں ٹوٹ رہی کہ تمہارا کوئی خالق نہیں ہے۔ تمہارا خالق تو ہے، بھلے اس کا کوئی خالق بنا دو، اس کا کوئی خالق بنا دو، تم پیچھے ہزار پتہ نہیں لامحدود خالق بنا دو، تمہارا خالق تو پھر بھی ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ سادہ سا فطری سی دلیل ہے قرآن کی۔ حسین بن علی قرابیسی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں امام شافعی کے پاس حاضر ہوا اور ان کے پاس بشر مریسی آیا، یہ بھی معتزلی تھا، بشر مریسی بہت معروف ہے۔ تو امام شافعی نے بشر سے کہا مجھے بتاؤ کس چیز کی تم دعوت دیتے ہو، جو تمہارا فکر ہے، کیا وہ کوئی کتاب ناطق ہے یعنی واضح قرآن ہے، یا کوئی فرض ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی امت پہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پہ فرض کیا ہو، یا کوئی سنت ہے جو چلی آ رہی ہے، یا تم نے سلف سے جو ہے وہ کوئی چیز ایسی پائی ہے کہ جی انہوں نے اس بارے میں کوئی کھود کریت کی ہو؟ تو بشر نے کہا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی ہمارے پاس کتاب ہے، نہ کوئی سنت ہے، نہ کوئی فرض ہے، نہ کوئی سلف کی بحثیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے لیے اس کا خلاف جائز نہیں ہے۔ تو امام شافعی نے کہا کہ تم خود اپنے آپ اقرار کر رہے ہو کہ تم خطا پر ہو، ٹھیک ہے، تو فَأَيْنَ أَنْتَ عَنِ الْكَلَامِ فِي الْفِقْهِ وَالْأَخْبَارِ، فقہ اور اخبار کے بارے میں جو ہے
جو ہے وہ تمہارا کلام اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. ٹھیک، تو پھر وہ کہتا ہے کہ جی نہیں ہمیں اس کلام کے اندر جو ہے وہ دلچسپی ہے. تو امام شافعی نے جب وہ چلا گیا امام شافعی کی مجلس سے تو یہی تبصرہ کیا کہ یہ کامیاب نہیں ہوگا. بلکہ امام شافعی کا ایک اور قول بھی ملتا ہے کہ جس نے بھی علم کلام کی چادر اوڑھی تو وہ کامیاب نہ ہو سکا. تو امام شافعی سے کوئی کلامی مسئلے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے جو ہے وہ کسی چیز کے بارے میں سوال کرو، جب میں اس میں خطا کروں تو تم یہ کہو کہ تو نے خطا کی، اور مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو کہ جب میں اس میں خطا کروں تو تم مجھے یہ کہو کہ تم نے کفر کیا. یعنی مجھ سے فقہی مسائل پوچھو، یہ کلامی مسائل نہ پوچھو. میں اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا. جب اللہ نے خاموشی اختیار کی تو اللہ نے کون سا میرے اوپر لازم کیا؟ عملی مسائل تو لازم کیے نا بھائی، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، وہ تو ہمارے لیے مجبوری ہے، ہم نے اس میں غور و فکر کرنا ہے، اجتہاد کرنا ہے. تو اللہ کیا ہے کیا نہیں ہے وہی اللہ نے مجھے بتایا ہی نہیں، تو میں کیوں اس کے بارے میں غور و فکر کر کے اب ایسے اپنے آپ کو کھپاؤں؟ قیامت والے دن دیکھ لیں گے. ٹھیک، اور اس میں غلطی کر کے کفر تک پہنچ جاؤ. تو ابن عبد الحکم سے وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے امام شافعی نے کہا اے محمد، اگر کوئی شخص تم سے کلام کے بارے میں سوال کرے تو اسے جواب نہ دو، اور اگر دیت کے بارے میں سوال کرے تو پھر اسے بتا دو کہ اتنی دیت بنتی ہے، 1 درہم 1 دانک. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر تمہیں اس کا جواب دو گے تو وہ تمہیں کیا کہے گا کہ تم نے خطا کی، تو کوئی حرج نہیں ہے، تم خطا کار ہو. اور اگر جو ہے وہ تم سے کلام کے بارے میں سوال کرے گا اور تم اگر اس میں پھسل گئے تو وہ تمہیں کیا کہے گا؟ تو نے کفر کیا. اسی طرح امام شافعی سے یہ بھی ہے کہ دین کے اندر جھگڑا کرنا یہ دلوں کو سخت کر دیتا ہے اور کینہ پیدا کرتا ہے. یعنی یہی دین کے اندر جھگڑا یہ کلام سے ہی پیدا ہوتا ہے، کلامی مسائل سے. ٹھیک ہے، امام شافعی نے اپنے شاگرد ربی کو نصیحت کرتے ہی کہا کہ 3 نصیحتیں مجھ سے سن لو یا مجھ سے قبول کر لو. ایک تو یہ کہ اصحاب رسول کے بارے میں غور و فکر نہیں کرنا، یعنی ان کے مشاجرات کے بارے میں، اس میں تم نے نہیں پڑھنا. کیونکہ اگر تم پڑھ گئے نا تو قیامت والے دن دیکھو اگر غلطی پہ ہوئی ہے نا تو اللہ کے رسول تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے، وہ ان کے ساتھی ہیں. دوسرا علم کلام میں نہ پڑھنا، کیونکہ اگر تم علم کلام میں پڑھ گئے نا تو تم اللہ کی صفات کے انکار پر کھڑے ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، اللہ کی صفات کا انکار کر بیٹھو گے. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ علم نجوم کے اندر مت پڑھنا. ایک اور روایت میں حسین کرابیسی سے کہ امام شافعی سے کلام کے بارے میں سوال ہوا تو وہ غصے ہو گئے اور کہنے لگے کہ کلام کے بارے میں حفص الفرز سے پوچھو، اللہ اس کو اور اس کے ساتھیوں کو رسوا کرے. اسی طرح امام شافعی سے یہ بھی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ اس علم کو سیکھیں، یعنی فقہ کا علم، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میری طرف کچھ منسوب نہ کریں کہ ہم نے شافعی سے سیکھا ہے. اسی طرح امام شافعی سے یہ بھی مروی ہے کہ اہل کلام کے بارے میں میرا حکم یہ ہے جو حضرت عمر کا سبیح کے بارے میں تھا. سبیح ایک شخص کا تذکرہ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے. ٹھیک ہے، کہ اس نے نا قرآن کے متشابہات کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا. قرآن میں ایک محکمات ہیں نا، ایک متشابہات ہے. متشابہات کے بارے میں حکم یہی ہے کہ نہ پڑھو، تو وہ شروع ہو گیا. تو حضرت عمر نے اس کو بلوایا اور کھجور کی کافی ساری جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ جی شاخیں وغیرہ تیار کی اور اس کی اچھی خاصی ٹھکائی کی. تو پھر وہ جو ہے نا مطلب اس کے سر پہ بھی کافی ساری پڑی. پھر وہ کہنے لگا امیر المومنین میرے دماغ کے اندر کافی کچھ جو ہے نا وہ جو گند بھرا ہوا تھا وہ اب اللہ نے نکال دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب مجھے ضرورت نہیں ہے ان سوالوں کی. خیر بہرحال، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت